السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن وہ راہ دکھتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، قرآن انہیں خوشخبری دیتا ہے، اور جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ جو شخص یہی سب کچھ پا لینا چاہتا ہے، اسے اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ یہی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کے لیے جینا سیکھو، ایمان پر قائم رہو اور اس کے لیے ساری توانائی نچوڑ دو۔ اللہ تمہاری کوششوں اور قربانیوں کا بہترین انعام دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بس اللہ کی بندگی کرو۔ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اب تک نہ کہو، ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ ان کے سامنے نرمی، شفقت اور احترام کی تصویر بنے رہو۔ ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب، انہوں نے جس طرح محبت سے مجھے بچپن میں پالا، تو ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھیں۔ اپنے باطن کو پاک رکھو، نیک بنو اور اپنے رب سے لو لگانے والے بنو۔ تمہارا رب تمہیں اپنی مغفرت کی چادر اوڑھا دے گا۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں اور بے گھر غریبوں کی مدد کرو۔ اگر کبھی تم ان کی مدد نہ کر سکو اور تم اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ غلط راہوں میں دولت مت خرچ کرو، یہ نعمت کی ناشکری اور شیطان کی پیروی ہے۔ شیطانی راستوں پر چل کر شیطان کے بھائی مت بنو، نہ تو کنجوسی کرو نہ ہی فضول خرچی کرو۔ اعتدال کی راہ اختیار کرو، عزت و راحت سے رہو گے۔ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی روزی دے گا۔ زنا کے قریب مت بھٹکو، یہ بہت بڑا اور بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ مقتول کے اولیاء بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھیں۔ یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کے مال کی اچھی طرح دیکھ ریکھ کرو، ان کے مال کی طرف بری نیت سے مت دیکھو۔ عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور عہد پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ناپو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی اچھا طریقہ ہے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے چکر میں نہ پڑو۔ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ یاد رکھو ان سب کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، جو انداز انسانوں کو زیب دیتا ہے وہ اختیار کرو۔ اللہ نے تمہیں حکمت کی تعلیم دی ہے، اس انمول تعلیم کی قدر کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے۔ زبان سے وہ بات نکالو جو اچھی ہو۔ شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو نہ پکارو۔ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہیں کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتے۔ وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ شیطان نے ٹھان لیا ہے کہ وہ انسانوں کو تباہی تک پہنچا کر رہے گا اور اس کے لیے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور اس پر شیطان کا بالکل بھی نہیں بس چلے گا۔ آدم کے بیٹوں، اپنے مقام و منصب کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں عزت کا مقام دیا ہے، تمہیں خشکی اور تری کے سیر کرائی ہے، تم کو پاکیزہ روزی دی ہے، بہت سی مخلوقات پر تمہیں برتری عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یاد رکھو جو دنیا میں اندھے پن سے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ دین کے دشمن تم پر ہر طرح کے حربے آزمائیں گے، تم اللہ سے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل کرو، ورنہ دین کے دشمنوں کی طرف جھک جاؤ گے اور اپنی عاقبت خراب کر لو گے۔ نمازوں کی پابندی کرو اور فجر کی قرات کا خاص اہتمام کرو۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح تم قابل تعریف مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ سچائی سے محبت کرو، دعا کرو کہ اے رب، جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ باطل سے مت ڈرو، یقین رکھو کہ جب حق آ گیا ہے تو باطل کو اب مٹنا ہی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو، اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کو
ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن اس طرح پڑھو کہ اس سے تمہارے دل میں نرمی اور سجدے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ رب کی تسبیح کرو، اس کے وعدوں پر یقین رکھو اور سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو۔